الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى ما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم. صدق الله مولانا العظيم. اسمبلی الیکشن کے اعلانات ہو چکے اور ریاست سمیت ہمارے شہر میں بھی الیکشنی سرگرمی جاری ہے. اسلام نے زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں ہماری رہنمائی کی. ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ووٹ ایک امانت ہے، شرعی شہادت ہے. اس امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، شہادت کا غلط جگہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. آدمی اپنے گمان کے مطابق ایسے شخص کو ووٹ دے جس کے بارے میں اسے یہ خیال ہو کہ وہ شہر کی تعمیر و ترقی کرے گا. ہر ایسی چیز سے انسان بچے جس کو شریعت نے ناجائز قرار دیا. انہی میں سے ایک چیز ووٹ کی خرید و فروخت ہوئی. اگر کوئی شخص پیسے لے کر ووٹ دیتا ہے، یہ شخص امانت اور شہادت کو ضائع کر رہا ہے. یہ لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا معاملہ روا رکھ رہا ہے. ہمیں یہ سکھایا گیا کہ ہم ہر مرحلے میں اپنی قوم کے لیے، اپنی ملت کے لیے مفید ثابت ہوں. اگر ہم اپنی قوم کے لیے مفید نہیں ثابت ہو پا رہے ہیں تو کم سے کم ہم نقصان نہ پہنچائیں، ہمارے شر سے لوگ محفوظ ہیں. ایسا نہ ہو کہ ہماری وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچے. آپ کے ووٹ کی وجہ سے اگر کوئی غلط نمائندہ منتخب ہو کر آتا ہے اور وہ شہر کی تعمیر و ترقی میں رکاوٹ ثابت ہوتا ہے، وہ تو گنہگار ہوگا، آپ بھی گنہگار ہوگا. آپ شہادت کی وجہ سے، اس کو منصب تک پہنچانے کی وجہ سے مجرم قرار پائے. یہ اس شکل میں جبکہ آپ نے اپنی شہادت کو فروخت کر دیا، آپ نے اپنے ووٹ کو بیچ دیا، اور یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ شخص مفید نہیں ہوگا لیکن ہمیں پیسہ مل رہا ہے، ہمیں فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم اس راستے پر جا رہے ہیں. آپ دیکھیے قرآن مجید نے کتنی واضح ہدایت دی تھی. یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. یہ سورہ حجرات کی آیت 26ویں پارے میں اللہ نے اس صورت میں معاشرت کے اصول سمجھائے ہیں، رہن سہن کے ضابطے بتائے ہیں. ایک اسلامی معاشرہ کن ستونوں پر قائم ہوگا اللہ نے اس صورت میں واضح فرمایا ہے. ایسی زبردست اور روشن تعلیمات ہیں کہ اگر ان کو اختیار کیا جائے پورا معاشرہ روشن ہو جائے گا. عداوت اور دشمنی ختم ہوگی، نفرت مٹ جائے گی، لوگوں کے دل مل جائیں گے، لوگ ایک دوسرے سے قریب آ جائیں گے، محبتیں پروان چڑھیں گی. ارشاد ہو رہا ہے لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. کوئی جماعت دوسری جماعت سے مذاق کا تعلق نہ رکھے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو. لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم. اسی میں آگے ہے لا تنابزوا بالالقاب.
برے لقب سے مت پکارو، کسی کو چڑھاؤ مت، کسی کے غلط نام سے اس کو پکارو مت۔ لا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرو، کسی کا نام نہ بگاڑو، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ بنو سلمہ ایک محلہ تھا، وہاں کے ایک صاحب بیان کر رہے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ہمارے ہاں صورتحال یہ تھی کہ ہر شخص کے دو دو تین تین نام تھے، یعنی ایک تو اصل نام تھا، دوسرے کوئی برا نام لقب رکھ دیا گیا، چڑھانے کے لیے کوئی لفظ اختیار کر لیا گیا۔ جاہلیت کا زمانہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ کسی کو پکارتے تھے، جو نام لوگوں کی زبان پر ہوتا تھا آپ اس نام سے پکارتے تھے، تو ہم کہتے ہیں ماہ یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نام مت لیجیے، اس سے اس شخص کو غصہ آئے گا، اس نام سے اس آدمی کو ناراضگی ہوگی۔ ایسا متعدد مرتبہ ہونے لگا، تب قرآن پاک کی یہ آیت اتری، کہا گیا لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو برے لقب سے نہ پکارو۔ حدیث پاک میں آپ پڑھیں، ارشاد ہوا مسلمان کا بھائی ہے، اس پر ظلم نہ کرے، اسے چھوڑ نہ دے، اس کی تحقیر نہ کرے، کمتر نہ جانے، کسی مسلمان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من کبر، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کبر ہوگا، تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ پھر آپ نے خود واضح کیا تکبر کیا ہے، آپ نے کہا حق بات کو چھپانا اور لوگوں کو حقیر جاننا، یہ ہے تکبر، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، دوسرے کو کمتر سمجھنا، یہ ہے کبر کی حقیقت۔ اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہے، علم میں، عبادت میں، زہد و تقوی میں کتنے اونچے مقام پر ہیں، لیکن ایک مرتبہ انہوں نے اپنی سوکن حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المومنین ان کے بارے میں کہہ دیا کہ وہ تو چھوٹے قد کی ہے، صرف اتنا جملہ تھا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے، اور واقعی وہ چھوٹے قد کی تھے، لیکن اتنا جملہ کہنے پر حضور ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت البحر لمزجته، عائشہ تم نے ایسا کڑوا جملہ کہا کہ اگر سمندروں میں ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، آئندہ ایسی بات اپنی زبان سے نہ نکالنا۔ صرف اتنا کہا کہ وہ چھوٹے قد کی ہے۔ اندازہ کیجئے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تربیت فرمائی، آپ نے کس طرح نکیر فرمائی۔ حضرت ابو ذر صحابہ میں بہت اونچے درجے کے ہیں، جس طرح حضرت عیسیٰ ابن مریم زہد میں جس طرح کا مقام رکھتے تھے، اس طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت میں زہد میں، دنیا سے بے رغبتی میں مقام رکھتے، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں، لیکن حضرت بلال کو انہوں نے کہہ دیا اے کالی کلوٹی عورت کے بیٹے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تو ایسا شخص ہے تیرے اندر ابھی جاہلیت کے اثرات باقی ہیں، جاہلیت کی صفات تیرے اندر ابھی باقی ہیں۔ حضرت ابو ذر کو آپ نے ڈانٹا، تنبیہ فرمائی اور کہا تیرے اندر ابھی جاہلیت کے اثرات باقی ہیں۔ آپ سمجھیے کہ اسلام نے کیسی صاف شفاف تعلیم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ رویہ رکھنے کی تلقین اور تاکید فرمائی۔ یہاں آپ دیکھیں کہ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خلاف کیسے الفاظ استعمال کر رہی، عام لوگ
لیڈروں کو، نیتاؤں کو جانے دیجیے، عام لوگ سوشل میڈیا پر کس طرح لوگوں کے بارے میں، اپنے حریفوں اور مقابل لوگوں کے بارے میں مذاق کی باتیں لکھتے ہیں، برے القاب لکھتے ہیں، دشمنی کی باتیں لکھتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ کے ہاں محفوظ ہو رہی ہیں، کل قیامت کے دن اس کا حساب دینا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ صحابہ میں ذی علم صحابہ میں ہیں، بہت اونچے درجے کے صحابی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، لوگ آئے تھے کہ ان کو دے دیجئے، ہم اپنے علاقے میں لے کر جائیں گے۔ حضرت عمر نے کہا، ابن مسعود کے علم کی مجھ کو ضرورت ہے، میں اپنے آپ پر ترجیح دے کر تمہارے ساتھ بھیج رہا ہوں۔ حضور نے خود ان کے بارے میں فرمایا، پیر ان کے پتلے تھے، پنڈلیاں، ایک موقع پر پنڈلی کھل گئی، بعض صحابہ نے دیکھا تو چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ حضور نے فرمایا، ابن مسعود کی ان باریک پنڈلیوں کو نہ دیکھو، قیامت کے دن میزان عمل میں احد پہاڑ سے زیادہ وزنی ہوں گے، یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزندار ثابت ہو۔ حضور نے گواہی دی۔ ایسے شخص ہیں عبداللہ ابن مسعود، فرماتے تھے کہ اگر میں کسی کتے کے ساتھ مذاق کروں، الفاظ سنیے، میں اگر کسی کتے کے ساتھ مذاق کروں تو مجھ کو ڈر لگتا ہے کہ کہیں مجھ کو کتا نہ بنا دیا جائے، ایسا نہ ہو کہ اس کی سزا یہ ملے کہ مجھ کو کتے کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے۔ اندازہ کیجئے کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے کس قدر حساس تھے، زبان کے معاملے میں، اپنے اعمال کے معاملے میں، اپنے رویے اور سلوک کے معاملے میں۔ آج حالت یہ ہے کہ لوگ اسٹیج لگا لگا کر دوسروں کی برائیاں بیان کر رہے ہیں، دوسروں کی غیبتیں کی جا رہی ہیں، الزام تراشی کی جا رہی ہے، اور لوگ بیٹھ کر سن رہے ہیں، اس پر تالیاں بجاتے ہیں، اس پر قہقہے لگاتے ہیں، گویا کہ آپ اس جرم میں شریک ہیں۔ غیبت کرنا بھی حرام ہے، غیبت سننا بھی حرام ہے۔ قیامت کے دن اس پر باز پرس ہو، قیامت کے دن آپ بھی پکڑے جائیں گے اگر آپ ایسی جگہوں پر شریک ہو رہے ہیں، اور آپ اس جرم میں اگر آپ بھی تعاون کر رہے ہیں، قیامت کے دن آپ کی بھی پکڑ ہوگی، قیامت کے دن آپ سے بھی باز پرس کی جائے گی۔ الزامات اس طرح عام ہو گئے کہ کوئی شریف آدمی بھی اگر کسی معاملے میں کوئی رائے دیتا ہے، لوگ پلٹ کر اس کے اوپر الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے، کیا دلیل ہے؟ آپ نے بے جانے بوجھے کوئی بات کہہ دی، قیامت کے دن آپ کیسے ثابت کر پائیں گے؟ اسلام نے جو تعلیمات دی ہیں وہ اسی لیے تاکہ ہمارا معاشرہ محفوظ رہے، متوازن رہے، ہمارا معاشرہ محبتوں کے ساتھ رہے۔ جب اس طرح ایک دوسرے پر الزامات لگائے جائیں گے، ایک دوسرے کے بارے میں غیبتیں کی جائیں گی، عام لوگوں تک یہ بات اتر جائے گی، تو بجائے اس کے کہ محبت قائم ہو، نفرتیں قائم ہوں، عداوتیں قائم ہوں، دشمنی قائم ہوگی، خاندان بکھریں گے، بھائی بھائی سے دور ہو جائے گا، آپس میں اختلافات پیدا ہوں گے۔ الیکشن تو آج آیا کل گزر جائے گا، لیکن جن دشمنیوں کی بنیاد پڑ جائے گی وہ بہت زمانے تک قائم رہے گی۔ جن عداوتوں کو آج پانی دیا جا رہا ہے، کل وہ عداوتیں تناور درخت کی شکل لے لیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ کن گناہوں میں، کن نافرمانی کے کاموں میں ہم مبتلا ہو رہے ہیں، کن چیزوں کو ہم اختیار کر رہے ہیں۔ کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے جو آج ہم دیکھ رہے ہیں؟ بجائے اس کے کہ آپ تعمیر و ترقی کی بات کریں، بجائے اس کے کہ آپ شہر کو آگے لے جانے کی بات کریں، سوائے اس کے کہ آپ ان کی غیبت کریں، ان کی غیبت کریں، ان کے بارے میں کہیں، کوئی اور دوسری بات آپ کو سننے کو نہیں ملے گی۔ یہ چیز ہمارے لیے، آپ کے لیے، اس شہر کے لیے نہایت نقصان دہ۔ بار بار میں نے کہا کہ اگر سیاست کرنی ہے آپ کو، تعمیری سیاست کیجیے۔ بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اسلامی تعلیمات سے ہٹ کر اگر آپ کسی اور راستے پر جا رہے ہیں تو نہ آپ کا بھلا ہوگا، نہ آپ کی ملت کا بھلا ہوگا۔ اسلام سے ہٹ کر ہمارے لیے کون سی کامیابی ہوگی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ہٹ کر ہمارے لیے کون سی سرخروئی ہوگی؟ ہمارے لیے کامیابی کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ اللہ کی اطاعت اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے جڑ جانا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہو جانا ہے۔ تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا،
تیری معراج کے تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کے میں تیرے قدم تک پہنچا۔ حضور کے قدموں سے وابستہ ہونا، حضور کے دامن سے اپنے آپ کو جوڑ لینا، یہ کامیابی کی بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلیے، اپنی زبان کو محفوظ رکھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ کے شر سے دوسرے محفوظ رہیں۔ یہ مذاق اڑانا، الزام لگانا، تکلیف پہنچانا، یہ تو سب کافروں اور منافقوں کا راستہ ہے۔ آپ قرآن میں پڑھیے، منافق جب مسلمانوں کے پاس آتے تھے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب جاتے تھے کافروں کے پاس کہتے تھے ہم تو تمہارے ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو مسلمانوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، ہم تو ان کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ یہ منافقوں کا تذکرہ قرآن میں ہے، پہلے پارے میں ہے، سورہ بقرہ میں ہے، پڑھ لیجئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں اور پانی کہیں دور دور تک موجود نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بناتا ہوا کافر دیکھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ کلما مر علیہ ملأ من قومہ سخروا منہ، جب وہ دیکھتے تھے کہ یہ کشتی بنا رہے مذاق اڑاتے تھے، کہتے تھے یہ دیکھو کشتی بنا رہا ہے، کہاں چلائے گا؟ یہ کافروں کا طریقہ قرآن نے نقل کیا، سخروا منہ، کہ یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اس سے بھی آگے آپ پڑھیے کہ قیامت کے دن جب اہل ایمان کو اللہ سہولتیں نعمتیں عطا کرے گا، جب ان کا مقام بلند کرے گا، تب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو یہ موقع دے گا کہ وہ ان کافروں سے کہیں کہ دنیا میں تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، آج دیکھو اللہ نے ہمیں کیسی عزت عطا کی، آج اللہ نے کیسا مقام ہمیں عطا کیا۔ دنیا میں تو تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، ہم کو بیوقوف کہتے تھے، ہم کو نادان اور دقیانوسی کہتے تھے، ہم پر طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے، جب ہم گزرتے تھے تو تم انگلیوں سے اشارے کرتے تھے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، کہ جب ہم گزر رہے ہیں تو یہ اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ نادان بیوقوف لوگوں کی ٹولی جا رہی ہے۔ اذا مروا بهم يتغامزون، سورہ مطففین میں پڑھیے دنیا میں کیا حالات تھے، اور پھر جب آخرت میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو جو مقام دے گا اور پھر جو وہ جواب دیں گے سب قرآن میں نقل کیا گیا۔ اس میں یہ بات وہ کہیں گے دنیا میں تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے، آج دیکھو اللہ نے ہمیں کیسی عزت عطا فرمائی، آج اللہ نے کیسا مقام عطا کیا۔ تو کافروں اور منافقوں کا یہ طریقہ ہے، مسلمانوں کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ وہ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ایک دوسرے کو برے لقب سے پکاریں، چغلی اور غیبت کریں۔ یہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے، یہ ان کا طریقہ نہیں ہے۔ آج ہم جس راستے پر جا رہے ہیں یہ راستہ ہمارے لیے کامیابی کا نہیں ہے۔ میں عام مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے آپ پر غور کیجیے کہ ہم اگر کسی سیاسی لیڈر کے پیچھے چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کی ہر غلط بات کو صحیح ٹھہرائیں، آپ اس کی بیماریوں میں اور اس کی غلط کاریوں میں بھی شریک ہو جائیں، آپ اس کے روحانی امراض میں بھی شریک ہو جائیں، آپ ہر غلط بات کو بھی صحیح تسلیم کرنے لگے، اس کے ہر گناہ کو بھی، اس کے ہر عیب کو بھی آپ ہنر ثابت کرنے لگ جائیں۔ نہیں، آپ کی ذمہ داری ہے کہ اسلام نے جو تعلیم دی ہے آپ اس کو اختیار کیجیے۔ کسی کو تسلیم کرنا ہے، ماننا ہے، اسی آئینے میں آپ مانیے۔ اگر کہیں غلطی ہو رہی ہے اس کو روکیے کہ نہیں یہ منکر ہے، یہ نہیں چلے گا، یہ غلطی ہے، یہ نہیں چلے گی، یہ گناہ کی بات ہے، اسے ہم نہیں تسلیم کریں گے، یہ ایسی چیز ہے جو جہنم تک لے جانے والی ہے، ہم اسے اختیار نہیں کر سکتے۔ تھوڑے سے فائدے کے لیے، دنیا کے تھوڑے سے نفع کے لیے، دنیا کی تھوڑی سی عزت کے لیے، دنیا کے چھوٹے سے منصب کے لیے اپنی آخرت مت برباد کیجیے۔ آخرت سب سے بڑھ کر ہے، آخرت ہمیشہ قائم رہنے والی چیز ہے، وہاں کی نعمت دائمی ہے، وہاں کا عذاب دائمی ہے۔ اس کے پیش نظر اپنے لیے زندگی کا رخ اور راستہ متعین کیجیے، گناہوں میں نہ پڑیے۔ الیکشن آ گیا ہے، ذات پات برادری کی آوازیں لگائی جاتی ہیں، آواز لگائی جاتی ہے آپ ہماری برادری کے ہیں، ہم کو ووٹ دیجیے۔ فلاں برادری کا ہے، وہ اپنی برادری کے لوگوں کو کے اندر ذات پات اور برادری کا فخر پیدا کر رہا ہے، یہ چیز غلط ہے۔ حضور نے فرمایا دعوها فإنها منتنہ، یہ چیزیں بدبودار ہیں، ان کو چھوڑ دو۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اعلان فرمایا ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ گویا کہ آپ نے نسل، زبان اور علاقائیت کے ہر بت کو فنا کر دیا، آپ نے تمام فخر اور تمام کبر کی باتوں کو زمین میں آپ نے دفن فرما دیا۔ آپ نے اعلان کر دیا کہ جب تم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہو تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اونچے ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم فلاں برادری کے ہیں، کوئی یہ نہ خیال کرے کہ ہم فلاں ذات سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ یہ ذات پات اور برادری کا نظام یہ دوسری قوموں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے۔ مسلمانوں کو یہ سکھایا گیا کوئی اونچا نہیں اور کوئی نیچا نہیں، کوئی بڑا نہیں اور کوئی چھوٹا نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ یہ جو ذات برادری کے فتنے ابھارے جاتے ہیں یہ نہایت بدبودار فتنہ ہے، اور اس میں عام لوگ بھی شریک ہو جاتے ہیں، اس میں ہمارے شہر کے عام مسلمان بھائی بھی شریک ہو جاتے ہیں، ذات پات اور برادری کا علم اٹھا لیتے ہیں۔ جس چیز کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی، آپ کا کلیجہ نہیں کانپتا ہے کہ آپ اسی چیز کو اختیار کریں؟ جس چیز کو حضور نے بدبودار قرار دیا آپ اسی کو خوشبودار سمجھ رہے ہیں، جس چیز کو حضور نے جس چیز سے روک دیا آپ اس کو اختیار کر رہے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عجمی کو عربی پر، عربی کو عجمی پر، کسی کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے۔ ذات پات برادری یہ سارا نظام حضور نے ختم فرما دیا۔ یہ صرف تعارف اور پہچان کی چیزیں ہیں، یہ تفاخر کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک دوسرے سے برتری ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ صرف اس لیے ہے کہ پہچان ہو جائے، قبیلے اور برادری کا تعارف ہو جائے، بس اس کے آگے کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن الیکشن کے نام پر، ووٹ حاصل کرنے کے نام پر، اپنے آپ کو جیت دلانے کے نام پر ان سب چیزوں کو اختیار کیا جاتا ہے۔ یہ سب گناہ ہے، نافرمانی کی چیزیں ہیں، اور ایسے گناہ اور نافرمانی کی چیزوں میں اگر ہم مبتلا ہوں گے تو چاہے دنیا میں آپ منصب پالیں، عزت پالیں، اقتدار پالیں، لیکن آخرت میں اللہ کے ہاں بازخور سے آپ بچ نہیں پائیں گے۔ اللہ کے ہاں جو آپ کا احتساب ہوگا اس سے آپ اپنے آپ کو الگ نہیں کر پائیں گے۔ جس چیز کو اللہ نے منع کر دیا، جس چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، آپ کو اس سے رک جانا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، پیغمبر جو دے اس کو لے لو، جس چیز سے روک دے رک جاؤ، جس بات کے لیے کہہ دے ہاں تو ہاں ہے، جس چیز کو کہہ دے نہیں تو نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کی آیت آپ نے نہیں پڑھی؟ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور ہمارے رہبر ہے تو زندگی کے ہر شعبے میں رہبر ہے، زندگی کے ہر حصے میں رہبر ہے، زندگی کے ہر مرحلے میں رہبر ہے۔ حضور کی اطاعت ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہی میں ہمارے لیے نصرت اور فتح اور غلبہ چھپا ہوا ہے۔ آج اگر آپ تھوڑے سے فائدے کے لیے اس راستے کو چھوڑ دیں جو حضور نے ہمارے لیے تجویز فرمایا ہے تو اس میں دنیا کی بھی ناکامی ہے، آخرت کی بھی ناکامی ہے۔ الیکشن آ رہا ہے اور الیکشن گزر جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا اور جا کر حساب دینا یہ تو متعین ہے، یہ تو طے شدہ بات ہے۔ زندگی کے ایک عمل کے بارے میں اللہ کے ہاں جا کر ہمیں اپنا حساب دینا ہے، اللہ کے ہاں جا کر زندگی کے سارے اعمال کے بارے میں جواب دہ ہونا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ ونخرج له یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، قیامت کے دن نام اعمال ہم گردن میں لٹکا دیں گے اور پھر انسان سے کہیں گے اقرأ کتابک، اپنا نام اعمال تو خود پڑھ لے، آج حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ آج تو خود دیکھ لے کہ تو کس راستے پر چلا، تو نے کس طریقے کو اختیار کیا، تو نے کس روش کو اپنایا، تو نے کس راستے کو اپنے لیے منتخب کیا۔ کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج حساب کرنے کے لیے تو خود کافی ہے۔ اقرأ کتابک، پڑھ لے،
مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها۔ سورہ کہف میں آپ پڑھیے کہ جب نام اعمال سامنے آئے گا، انسان اس کو دیکھے گا تو کہے گا ہائے افسوس، اس نام اعمال نے کوئی چھوٹی بڑی چیز نہیں چھوڑی جو اس میں موجود نہ ہو۔ یا مال ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ہر چھوٹی بڑی چیز اس میں لکھی ہوئی ہے، ہر گناہ ہر برائی اس میں درج ہے۔ میرے بھائی، آج موقع ہے کہ ہم اپنے لیے صحیح راستہ چنیں، صحیح راستہ منتخب کریں، اچھی راہ پر چلیں، اسلامی تعلیمات کو اپنائیں، اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی سرخروئی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد